بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں سیر الاقطاب میں درج ہے کہ جب کلیر شریف ویران ہو گیا تو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استغراقی کیفیت مزید بڑھ گئی اور آپ اسی استغراق کی کیفیت میں گولڑ کے درخت کے نیچے ایک شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس حالت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 12 سال گزر گئے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، ہاتھ اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے اور تمام بدن خشک ہو گیا۔ 12 سال کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو حضرت علی احمد صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس کو جا کر بٹھا سکے؟ بابا صاحب کی بات سن کر تمام مریدین پر سکتہ چھا گیا، کیونکہ سب لوگ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلال سے اچھی طرح واقف تھے۔ جس وقت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بابت پوچھ رہے تھے، اسی دوران ایک نوارد طالب علم حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت کی غرض سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے، تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ تجھے یہ نعمت دوسرے مرشد سے حاصل ہوگی۔ پھر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین کو کلیر شریف حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت بابا صاحب نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علی احمد صابر کے سامنے بالکل نہ جانا، بلکہ ان کی پیٹھ کی طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھنا۔ اس کے بعد کچھ کھلانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارا حامی و ناصر ہو۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نصیحت کے بعد دعاؤں کے ساتھ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رخصت کر دیا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کلیر شریف پہنچے تو سب سے پہلے جمال الدین ابدال سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمال الدین ابدال کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جمال الدین ابدال نے علیم اللہ ابدال سے ملاقات کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیم اللہ ابدال کی معرفت سے کلیر شریف میں حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو بابا صاحب کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی جلالی کیفیت میں تھے اور گولڑ کی شاخ کو ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی جھنڈے کی طرح بلند کیے ہوئے تھے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہیں اس دوران آسمان کی جانب تھی۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 روز تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہے۔ اس دوران خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلسل تلاوت کے باوجود بھی حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اس دوران علیم اللہ ابدال نے کئی مرتبہ عالم محویت میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کی خبر بھی دی، لیکن حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ دھیان نہ دیا۔ چنانچہ علیم اللہ ابدال کلیر شریف سے باہر جا کر مقیم ہو گئے۔ 22 روز کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محویت ختم ہوئی اور جب وہ عالم ہوش میں واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاوت کرتے ہوئے سن کر پوچھا، شمس الدین کیا تمہیں پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے؟ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور سارے حالات سے آگاہ ہیں آپ۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پیٹھ کی جانب سے کلام پاک پڑھنا درست نہیں ہے، تم سامنے آ کر کلام پاک کی تلاوت کرو۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بائیں ہاتھ پر کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔
حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن تھے اور ایک خوش الحان قاری بھی تھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم محویت اور کیفیت جذب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاوت سنتے رہے۔ اس دوران حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلام پاک کی تلاوت کرتے کرتے رک گئے۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، رک کیوں گئے ہو شمس الدین؟ تلاوت جاری رکھو۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا، حضور میں کھڑے کھڑے تھک چکا ہوں اور اب مزید کھڑا ہونے کی سکت باقی نہیں رہی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تم بیٹھ کر تلاوت جاری رکھو۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض گزار ہوئے، حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں؟ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے بیٹھا نہ گیا، چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال سے مسلسل کھڑے تھے، اس لیے ہاتھ پیر مکمل طور پر شل ہو چکے تھے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجازت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سہارا دے کر گولڑ کے درخت کے ساتھ بٹھا دیا اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ کچھ دیر مزید تلاوت قرآن پاک جاری رکھنے کے بعد خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں کئی روز سے بھوکا ہوں، اب میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، اس لیے مزید تلاوت جاری رکھنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم اس گولڑ کے درخت کی گولڑیاں توڑ کر انہیں ابال کر کھا لو۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان سنا تو عرض کرنے لگے، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال سے فاقے سے ہوں اور میں کچھ کھا لوں؟ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اچھا پھر جیسے تمہاری مرضی ہو۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گولڑ کے درخت سے گولیاں توڑ کر اور انہیں ابال کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ گولڑیاں کھا لی۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو مغرب کی نماز کے لیے وضو کروایا۔ پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، اللہ کا شمس آسمان پر ہے اور میرا شمس زمین پر ہے، آج سے تو میرا روحانی فرزند ہے۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو بیعت کر کے توبہ و ارشاد سے مشرف فرمایا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل فرما دیا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد تم میرے قریب مت آنا اور مجھ سے دور ہی رہنا، لیکن بوقت تہجد تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسب ہدایت کچھ دور چلے گئے، رات وہیں بسر کی۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کی نماز کے بعد پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دور چلے جاتے اور تہجد کے وقت دوبارہ خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے۔ تہجد کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے کان میں مرشد کے حکم کے مطابق 3 مرتبہ الصلاۃ پکارتے۔ ایسا کرنے سے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم استغراق سے دوبارہ عالم ہوش میں آ جاتے۔ خواجہ شمس الدین پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وضو کرواتے اور تہجد کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑ کی ٹہنی پکڑ کر دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور استغراق کی کیفیت میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ اس تمام عرصے کے دوران حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلیر شریف کے گرد و نواح میں واقع جنگل میں چلے جاتے اور گھاس پھوس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ایک جھوپڑی اپنے پیر و مرشد کے لیے اور دوسری قدر فاصلے پر اپنے لیے تیار کر لی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا قیام اس جھوپڑی میں کر لیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور بوقت مغرب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلڑیاں ابال کر لے آتے جس سے آپ روزہ افطار کرتے تھے۔
دوستوں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے حد جلالی ولی تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ سے نکل جاتا کہ شمس الدین تو اندھا ہو گیا، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندھے ہو جاتے، اور کبھی فرماتے کہ شمس الدین تو لنگڑا ہو گیا، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت لنگڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے، یا اللہ میرے شمس کو اچھا کر دے، یہ ایک ہی تو میرے لیے یہاں موجود ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا قبول ہو جاتی اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹھیک ہو جایا کرتے۔ یہ صورتحال شب و روز کئی مرتبہ پیش آتی تھی۔ کتاب حقیقت گلزار صابری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جس روز حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا مرید بنایا تو انہیں اپنا امامہ عطا کیا۔ تیسرے روز آپ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کر فرمایا، شمس الدین تم میرے مرشد پاک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کے پاس رہ کر ظاہری تعلیم سے فیضیاب ہو۔ تم ان کی خدمت بخوبی انجام دینا اور ان سے تمام تبرکات، اسناد خلافت اور دیگر مکتوبات بھی حاصل کرنا۔ جس وقت میرے پیر و مرشد کا وصال ہو جائے تم میرے پاس واپس آ جانا۔ اس دوران تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے پیر و مرشد کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ علیم اللہ ابدال روز تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہیں یہاں کے حالات سے باخبر رکھیں گے۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ فرمانے کے بعد دوبارہ استغراقی کیفیت میں گم ہو گئے۔ دوستوں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ایودھیا روانہ ہو گئے۔ اس دوران ایک منزل پر پہنچ کر رکے۔ علیم اللہ ابدال نے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام پہنچایا کہ اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ، تم 3 دن کے اندر اندر ایودھیا پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت شروع کر دی اور ٹھیک 3 دن بعد مغرب کی نماز کے وقت ایودھیا حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر پوچھا، میں نے تمہیں اپنے فرزند کی جانب روانہ کیا تھا، تم واپس میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد عرض کی، حضور میں پیر و مرشد کے حکم سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا، تم اب ہماری خدمت میں رہو اور دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو اور ان کو بیچ کر لنگر کھانے کے لیے خورد و نوش کا بندوبست کیا کرو۔ ہمارے یہاں موجود لوگ دن کو ریاضت کرتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سال تک بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی۔ اس دوران علیم اللہ ابدال روزانہ کلیر شریف سے آتے اور پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیغامات اور احوال سے آگاہ فرماتے۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلیر شریف سے واپسی کے بعد پھر استغراق کی کیفیت میں گم ہو گئے اور ان کا زیادہ تر وقت اسی کیفیت میں گزرتا تھا۔